اب بھائیو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو جو ہے مختلف اپروچز کو سامنے رکھا ہے. ایک طرف وہ شخص ہے جو کہ دنیا کی زندگی میں بڑی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو بھی سرکمسٹانسز دیے ہیں انہی کے اندر میں اپنے رب کو یاد کروں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب مجھے ان اعمال کا اجر دے گا. اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن دنیا کی زندگی کو ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان دونوں کا آپس میں ایک مناظرہ ہوتا ہے یا مجادلہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک ٹاپک کے اوپر. اور کتنا وہ خوش نصیب شخص ہے کہ اس کی ڈیبیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں من و ان نقل کر دی ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے، ایک عام انسان ہے جو خدا سے محبت رکھنے والا ہے، جس نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ از مائی ٹاپ پرائورٹی. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جو ٹاپک ایڈریس ہوا ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ ہے دنیا پرستی کی مذمت، کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ کو دے کر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لو. یہ ہے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، اگلے صحائف کی دعوت کا خلاصہ جو سورۃ الاعلی میں آیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، ایک کانٹے کی بات جو اگلے صحائف میں بھی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی. قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو اویل ضرور کریں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا غافل ہو جائے انسان کی نظروں سے. خدا نے تو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے یاد رکھا ہے، انسان ایسا نہ کر دے کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے اور اس سے غافل ہو جائے. تو اس لیے قرآن حکیم کا یہ ضرب سنام ہے، اور اس میں سورۃ الکہف جو ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت پر قرآن پاک کا ایپیکس اور ضرب سنام ہے. اور اس میں یہ مثال جو میں نے سورۃ الکہف کے تعارف میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو دجالی فتنہ ہے کہ روح سے آنکھ بند کر لی اور بس دنیا کی زندگی کو، اس میٹر کو، مادے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، اور اسی کا ایک ریپریزنٹیٹو بن کر وہ کانا دجال آئے گا قرب قیامت سے پہلے، جس میں میں پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 133، فتنہ دجال اور دجال سے متعلق صحیح الاسناد 10 احادیث، اور سب کی سب بخاری اور مسلم سے. اور آج کل جو دجالی فتنہ ہے اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا. تو دجالی فتنہ یہی ہے کہ دنیا میں اس طرح مشغول کر دیا جائے کہ آخرت کی خبر ہی نہ رہے. اب دیکھیں اس طرح کی کموڈٹیز آ چکی ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے لوگوں کی انکم کا 1% حصہ بھی ان چیزوں پر نہیں لگتا تھا جن پر آج کمائی کا 70 سے 80% لگ رہا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک ہی صابن تھا جس سے لوگ کپڑے بھی دھوتے تھے، اس سے لوگ جو ہے نہا بھی لیا کرتے تھے، وہ سارے گھر میں وہی ایک ہی صابن استعمال ہوتا تھا. اور آج جو ہے وہ ہر ایک کا صابن الگ ہے، چہرے پہ لگانے والا الگ، جسم پہ ملنے والا الگ، کپڑوں کے لیے الگ. تو پھر ہم کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے. ٹوتھ پیسٹ سب کے الگ. اور یہ موبائل فون کی شکل میں جو فتنہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے، آئے دن فون بدلنا. یعنی غریب لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسمارٹ فونز رکھے ہوئے ہیں، ٹچ سکرین موبائل، اس کے اوپر بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ان کے پاؤں میں بے شک جو ہے وہ سلیپر انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن موبائل انہوں نے جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے والا رکھا ہوا ہے، چاہے اس کی جو ہے وہ مہینے کی انکم 5,000 روپے ہے. وہ اس نے جوڑ کر وہ اپنی کموڈٹیز جو ہے وہ ایسا دنیا کے اندر الجھا دیا گیا. پھر مصروفیت کیسی دے دی گئی ہے. یہ فلم انڈسٹری اسی کے اوپر چل رہی ہے کہ آپ فلمیں دیکھتے رہیں اور آپ اپنا وقت پاس کرتے رہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ فارغ ہوئے نا تو فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور اس روئے ارض پہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. یہ ہے وہ دجالی فتن کہ جس میں آپ کو دنیا میں ایسا مشغول کر دیا گیا کہ اب ہمیں آخرت کی کوئی خبر ہی نہ رہے. ہم کہیں بس ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لوگ زندہ ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں جانوروں کی طرح، پھر مر جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایک ڈوگما، ایک سمجھ لیں کوئی ڈیلوژن کوئی ذہن میں ہے کہیں تحت شعور کے اندر کہ ہاں کوئی خدا بھی ہے، اس نے بھیجا ہے، وہ دیکھا جائے گا،
اور خدا کا کنسیپٹ پھر یہ بنا دیا کہ شاید کوئی ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ سارے جو ہے مخلوقات پیدا کی ہیں اور وہ تو اپنے بندوں کو جلا ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ماں سے بھی اتنے گنا زیادہ محبت کرتی ہے. حالانکہ یہ کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے 70 گنا والی، بالکل جھوٹ ہے. کیا فرعون سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ. ہاں نیک بندوں سے کرتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کی آپ بات کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. بھائیو اللہ کی کوئی احساسات تو نہیں ہے اس طرح کے جس طرح ہمارے احساسات ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں. اللہ تو ہر چیز کے اوپر عالم و ناظر ہے لیکن مغلوب نہیں ہوتا. واقعی ماں تو مغلوب ہو جائے، ماں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ جلائے، لیکن اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے. اور میں اس میں اکثر دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آخرت کو جو چھوڑ دیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ یہ جو میرے لیے ماں کی مثال لوگ دیتے ہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. واقعی ماں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں چلا سکتی. تو اس کی میں مثال ایک آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں، اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے نا کہ کسی ایسی عورت کو ہم موت دیں جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ہمارا دل پسیج جائے گا. پسیجے گا کہ نہیں؟ چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو، ہم کہیں گے نہیں یار بچوں کا خیال کرنا چاہیے. ان کا کیا بنے گا؟ ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ مینٹل ماڈلز تک ان کے بدل جائیں گے جب وہ اس سرکمسٹانسز میں وقت گزاریں گے. لیکن کیا خدا کے بھی ایسے احساسات ہیں؟ دنیا میں ہزاروں مائیں مرتی ہیں جن کے 4-5 بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے. ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ بیان کریں. جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یعنی اسی بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا. جو کچھ بھی ہے لولے لنگڑے ہیں، بے نمازیاں، ٹھگ ہیں، بےمان ہیں، اس طرح ہی سانو قبول کر لے یا اللہ. ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہم نے تو اسی طریقے سے زندگی گزارنا. جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس کے ساتھ منوا نہیں سکتا. خدا بے پرواہ ہے. اور یہ بات بالکل طے کر لیں. یہ کس نے اگر آپ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی ہے تو سمجھ لیں سب سے بڑا آپ کا وہ دشمن ہے جس نے یہ بتایا کہ وہ شاید کوئی بوڑھی نانی اماں ہے یا بوڑھی دادی اماں ہے، اس کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا، اس کو کوئی نہیں ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے لوگ جنت میں جائیں جہنم میں جائیں. اس کو واقعی کوئی نہیں فرق پڑتا. فرق تو سانو پیندا ہے بھائی جی. زندگی تو ساڑی سٹیک تے لگی ہوئی ہے. اللہ کو تو واقعی نہیں فرق پڑتا. جی اللہ نے نمازنا چاہیے. بھائی اللہ کدوں کہتا ہے مجھے نمازنا چاہیے نا؟ اللہ کہتا ہے تمہیں نمازیں چاہیے تمہارے لیے، کیونکہ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا. اور آج آپ آیت سن چکے ہیں، لا مبدل لکلماتی، نہیں بدلتے ہیں اس کے کلمات. اگر اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا تو ایسا ہو جانا ہے. یہ بالکل کنو کٹ لو اپنی گل. اور وہ پھر جو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سورۃ الاعراف کی 179 نمبر آیت، بہت سخت آیت ہے. قرآن حکیم کی سب سے سخت ترین آیت ہے جس میں اس قرآن کی سب سے ڈینجرس بلکہ ہیومینٹی کی ڈینجرس ترین نیوز بتائی گئی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. بے پرواہ ہے جی. کتنے دھونس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ پیدا ہی دوزخ ایسے کیتا ہے بھائی تونوں. جی ہم دنیا میں اگر یہ مثال دی جائے وہ پیدا ہی دوزخ ایسے ہوئے ہو، لیکن ظلم نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں. آنکھوں سے بس جانور بھی دیکھ رہے ہیں، انسان بھی دیکھ رہے ہیں، برابر ہے. لیکن وہ دیکھنا، عبرت والا دیکھنا وہ دیکھتے نہیں ہیں. کام دیے سنتے نہیں ہیں. عقل دی ہے اس کو یوز ہی نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور یہ تو چوپایوں کی مانند ہے، جانوروں کی مانند ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے ان انسٹرومنٹس کو استعمال نہیں کرتے. اور سورۃ الملک میں بھی آیا کہ جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے تو وہ اپنا خود اقرار کر لیں گے. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور دوست کی کہیں گے کہ کاش ہم نے بات دنیا میں سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، ہم نے سن لی ہوتی بات یا عقل استعمال کی ہوتی. ما كنا في اصحاب السعير، آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو کیا ماننے سے وہ شرمندگی کر لینے سے معاملہ ٹل جائے گا؟ ساتھ ہی اللہ کا فتویٰ آتا ہے فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اب پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اب تو قیامت کے دن مانا تو کیا مانا، غیب میں ہی تو ماننا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں اس پردے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر
کبیر، کیونکہ خدا نے تو اپنے آپ کو خود پوشیدہ رکھا ہے، اور اس طرح یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت چل رہے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے شاید یہ خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے۔ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود بخود درخت نکلتے ہیں، برسات کے اندر یہ ہوتا ہے، انڈے میں سے چوزا خود بخود نکلتا ہے۔ یہ اس طرح فزیکل فینومینا آف نیچر رچ بس گئے ہیں کہ اگر یہ ہماری آبزرویشن نہ ہوتی نا تو ہمیں اگر کوئی بات بتاتا تو کبھی یقین نہ آتا۔ آج سے 300-400 سال پہلے کے انسان کو زندہ کر کے اگر یہ بات بتائی جائے کہ انسانوں نے ایک ایسا پرندہ بنا لیا ہے کہ جو 550 مسافروں کو اٹھا کر 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑتا ہے، تو کوئی مانے گا؟ تو کہے گا بندہ آپ نہیں اڑ سکتا تو یہ انسان کس طرح بنا سکتا ہے؟ لیکن آج ایئر بس A380 550 مسافروں کو لے کے نہیں اڑ رہی، بوئنگ 747 450 مسافروں کو نہیں لے کے اڑ رہا، لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھے ہیں، انڈے میں سے چوزے کا بننا، اگر یہ ہمارا ایکسپیرینس نہ ہو اور صرف ہم انڈا بچپن سے لے کے مرتے دم تک کھائیں اور ہمیں یہ نہ پتا ہو اس میں سے چوزا نکلتا ہے، اور ہمیں کوئی بتایا نا اس میں چوزا نکلتا ہے، ہم کبھی بھی نہ مانے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس انڈے میں سے چوزا نکلا ہے، وہ لیسدار مادہ۔ بلکہ ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ اس لیسدار مادے کو انڈا توڑ کے دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائیں، انڈا تو بڑھا ہی نہیں کوئی سکتا نا، انڈا توڑ کے دیتے ہیں، اس لیسدار مادے میں سے کوئی چوزا بنا کے، چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے، اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، اور پھر کتنے کتنے حشرات الارض بھی انڈوں میں سے نکل رہے ہیں، مکھی تک اس میں سے نکلتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ ڈریگن فلائی جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، جس پر وہ شنوک ہیلی کاپٹرز بنائے گئے ہیں جن کے وہ تیزی کے ساتھ وہ پر ہلا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے یہ نکلتی ہے۔ اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، دوسرے میں 25,000 آنکھیں، اور بالکل ٹینس ڈیٹیل تک یہ کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کر لیتی ہے۔ یہ خود بخود بن رہی ہے ڈریگن فلائی، اور روزانہ بن رہی، ہم میں سے کوئی مل کے اس کا ماڈل نہیں بنا سکتا، ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات۔ تو کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم کچھ معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ گاڈ ہے، اور یہی وہ دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے، دجالی فتنہ، جو گاڈ، چونکہ اب گاڈ نے بھی اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ غیب میں رکھا ہوا ہے، بہت بڑی ازمائش میں ڈال دیا ہے نا ہمیں، سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اگر آپ نشانیاں دیکھیں تو خدا بالکل سامنے ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس یونیورس کے اندر جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں، قانون قدرت، ان کی وضاحت صرف ایک چیز ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی۔ باقی اس پہ میں نے کافی دفعہ مختلف لیکچرز دیے ہیں، جسے شوق ہو تو دیکھیں، ایک لیکچر تو ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 83B، جو میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنس، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیالوجی کے ہیڈ ہیں، ان کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ، یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے جو آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس کے رد میں نے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 83B اہل سنت پاک.com پر، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور تمام جو جدید شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ، کیونکہ اس میں اس نے مین پلی جو ہے وہ اسی بات سے لی ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کریٹر کے بن نہیں سکتی، تو جو کریٹر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، تو اس کو کس نے پھر بنایا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں میں نے باقی اپنے لیکچرز کے بھی تعارف کروائے ہیں۔ بہرحال اب یہاں پر وہ دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے اس کی طرف آئیں، جو یہ مثال سورۃ الکہف میں دی گئی، یہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے تاکہ ہمیں ٹیسٹ فیل ہو اس مثال کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مثال بیان فرما دیجئے ان دو آدمیوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن، جن میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهَا بِالنَّخْلِ، اور ہم نے ان کے گرد حفاظت کے لیے باڑ لگا دی تھی کھجوروں کے درختوں کی، یعنی پرانے زمانے میں ظاہر اس طرح کنسٹرکشن تو نہیں ہوتی تھی، درمیان میں باغ ہوتا تھا، ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت لگا دیے جاتے تھے تاکہ کھجور کا بھی پھل ملے، اور تیز آندھی کی صورت میں جو یہ انگوروں کی بیلیں ہیں یہ ڈسٹرب نہ ہو، ورنہ تو اکھڑ جائیں، تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ونڈ سے پروٹیکشن کے لیے ارد گرد جو ہے وہ
کھجوروں کے درخت لگائے جاتے تھے. اس سے ڈبل فائدہ, ایک تو پروٹیکشن ہوگی باغ کی, اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس سے پھل بھی ملتا تھا. وَحَفَفْنَاهَا بِالنَّخْلِ, اور اس کو ہم نے باڑ بنا دی تھی کھجوروں کے درختوں سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور ان درختوں کی باڑ میں ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی. یعنی اس میں وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے, اسی میں انگوروں کی بیلیں بھی تھیں بیچ بیچ میں, جس طرح آج بھی آپ دیکھیں کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی ہے, سینٹر میں کوئی فروٹس کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ سارے اس کو دنیا میں ہم نے مال دیا تھا, لیکن وہی شخص یہ سمجھ رہا تھا شاید یہ میری محنت کی وجہ سے. حالانکہ یہ تو بات کلیئر ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا. اگر خدا ہی مٹی سے یہ حکم واپس لے لے تو وہ کوئی چیز, کتنی حقیر چیز ہے مٹی, لیکن اس میں بیج بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. یہ مٹی میں کوالٹی, آپ سونے میں بوئے بیج کچھ بھی نہیں نکلے گا. مٹی حقیر چیز ہے, اگاتی ہے, خدا کے حکم سے کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے سب کچھ اس کو دیا تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا, اور یہ دونوں باغ پھل دیتے تھے جب ان کے پھل کا وقت آتا تھا پورا پورا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور ہم اس میں سے کوئی کمی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ فل فلیج جو ہے نا پھل دینے والے یہ اس کے باغات تھے, ان کے اوپر پورا فروٹ لگا کرتا تھا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری فرما دی تھی. یعنی اریگیشن کے لیے پانی بھی اس کو کہیں پر لے کے جانا نہیں, کوئی نیچرلی کوئی ایسی جگہ پہ اس نے باغ بنایا تھا جہاں سے نہر بھی گزرتی تھی, کوئی پمپ لگانے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی پانی بھرنے کی ضرورت نہیں تھی, نیچرل اریگیشن بھی اس کی ہے تھی. اب یہ پوری ایک سمجھ لیں کہ ہر طرح کے سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے اس کو اکاموڈیٹ کیا ہوا تھا. یہ آج کے دور میں تو ظاہر ہے ہم گھر بیٹھ کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. آج سے جو ہے وہ 100-150 سال پہلے تک تو لوگ, یہ تو سارا فتنہ پٹرول اور یہ گاڑیوں کی وجہ سے ہوا ہے. آج اگر دنیا سے پٹرول اور یہ گاڑیاں ختم ہو جائیں تو دنیا سکون میں آ جائے گی. تو اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ دعا کرو یار پٹرول پھر زمین ہی بڑھ جائے. ساری بے سکونی اس کی وجہ سے. یعنی اگر یہ پٹرول ختم ہو جائے تو مجھے جناب کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں 150 کلومیٹر جا کے اسلام آباد دور جا کے جاب کروں گا. میں نے بھی ادھر کہیں زمین کے اوپر کوئی چھوٹی سی فصل اگائی ہوتی, اور لوگوں کی پہلے یہی چیزیں ہوتی تھیں, گندم اگائی, اتنی کھا لی اور اپنا وقت گزارا. یہ کموڈٹیز کا فتنہ اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. تو اس زمانے میں تو لوگوں کا سورس آف انکم ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنا اگانا ہے اور اپنا کھانا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے قرب قیامت میں بھی یہی ہوگا. جب یہ فتنے آئیں گے اور یہ جنگ و جدال ہوگا تو صرف وہی لوگ بچیں گے جو اپنی بکریاں اور اپنی زراعت کا سامان جو ہے کسی اونچی پہاڑی پر جا کر اپنا کھائیں گے, اپنا اگائیں گے. اور آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ اگر یہ سارا معاملات خراب ہو گئے تو یہی ہونے والا ہے. یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ملک ہیں یہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہوتے؟ اسی لیے کہ یہاں پر زمین اگاتی ہے. سعودی عرب کا, عرب ملکوں کا تیل ختم ہو جائے تو بھوکے مریں گے, کیونکہ ان کے پاس اریگیشن تو ہے نہیں ہے. یہ دنیا کی جو سمجھ لیں کہ 2/3 آبادی جو ہے یہ سب کانٹیننٹ اور ایشیا کے اندر آباد ہے. یہ چائنا میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں. یہ دنیا نے صدیوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ جگہ اچھی ہے, یا اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو امریکہ ہے. اس لیے کہ وہاں پر سارے موسم ہوتے ہیں, یہاں پر بھی سارے موسم ہوتے ہیں, زمین اگاتی ہے, آپ اپنا اگا کے کھا سکتے ہیں. تو یہ موبائل فون بیچ کے یا آپ اسلحہ بیچ کے کھا تو نہیں سکتے ہیں اگر یہ چیزوں کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں رشیا برباد ہو گیا, ان کے پاس اریگیشن نہیں تھی, رشیا اسی لیے تباہ و برباد ہو گیا. اور امریکہ کی اسٹیبلٹی کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس تو اتنی گندم ہوتی ہے کہ وہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ پیسیفک اوشن بحر الکاہل میں تباہ کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت نیچے نہ آ جائے. تو یہ اسی لیے تو قائم ہے یہ ملک. تو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, اپنا لوگ اگاتے تھے اور کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے نہر بھی بہا دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اس کے لیے مال بھی مہیا کر دیا تھا, فروٹ بھی تھا. یہ ثمر اگر لغت کے معنوں میں آئے گا تو مال, اور یہاں مال سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو بیٹے بھی بہت عطا کیے تھے. قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ بیٹا ترجمہ اس لیے کیا کہ آگے یہ بات آئے گی تو اس سے یہ بات پتہ چل جائے گی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمر کو الگ, یعنی کہ اولاد بھی تو پھل ہوتی ہے نا انسان کی. میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے اولاد بھی تھی. فقال لصاحبہ, تو ایک روز اس کے ساتھی نے, اس کا جو دوست تھا, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, اس نے اپنے دوست سے کہا جبکہ وہ اس سے بحث و تکرار کر رہا تھا. یعنی یہ جو مالدار شخص ہے اس کا کوئی غریب دوست تھا, اس کے ساتھ یہ بحث و تکرار کر رہا تھا. تو اس دوران اس نے کہا, اب دیکھیں اس کا تکبر, انا اکثر منک مالا واعز نفرا,
کہ میں کثرت مال میں اور طاقت کے اعتبار سے، بیٹوں کے اعتبار سے بھی تجھ سے بڑھ کر ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں ایک دن داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ اپنے نفس پر ظلم ڈھا رہا تھا. یعنی اس حال میں کہ اب وہ خدا کو بھولا ہوا ہے، بس وہ سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ مال میرا ہے. اس حال میں وہ تکبر کے ساتھ اپنے اس باغ میں داخل ہوا جو اس کے سارے، آپ سمجھ لیں سارے ایسٹ، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کاروبار ہے، یا کوئی فوڈ چین چل رہی ہے اور اس میں وہ بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ ظالم شخص تکبر کی حالت میں داخل ہوا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے کہ میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی، یہ میری دولت اور یہ میرا سارا جو جاہ و جلال ہے کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے. یہ اتنا میں نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یا آج کے دور میں میری فیکٹری کس طرح جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو سکتی ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ہر چیز کا پورا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب اس نے یہ بات کی، کتنی تکبر کے اندر یہ آ کے وہ بات کر. اچھا آپ دیکھیں گے پوری گفتگو میں وہ خدا کو مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہے گا اس نے شرک کیا اپنے رب کے ساتھ. شرک کیا کیا؟ کہ اس نے وہ دجالی آنکھ ہے نا اس کی، وہ بس یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور خدا سے غافل ہو گیا، تحت شعور میں خدا کو لے گیا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی. اور بالفرض اگر قیامت قائم بھی ہوئی، یعنی یہ بھی ایک طبقہ تھا، ایک وہ تھا جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ تھے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، قیامت کو ظاہر کہاں سے ماننا. اور ایک وہ لوگ بھی تھے جو خدا کو مانتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مر کے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو جس خدا نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے وہ آخرت میں بھی دے گا. تنو اتنے بھی غریب رکھے، سانو اوتھے بھی امیر رکھے گا، تنو اوتھے ہی غریب رکھے گا. اور یہ وہی الفاظ بول رہا ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں اللہ کے پاس چلا ہی گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی گیا، اِلَىٰ رَبِّی، میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یقیناً وہاں پر بھی میں بہتر ہی کوئی جگہ پاؤں گا. تنو تے اتھے اللہ نے غریب رکھا ہے، منو امیر رکھا ہے، اتھے بھی تیرے نال ہی کچھ ہی ہونا ہے، تو انجی رہنا کمی نہیں. آخر اللہ نے میری کوئی شے ویکھی ہے نا. یہ وہ چیز ہے کہ میری کو خوبی ہے کہ مجھے اگر اللہ نے یہاں تو مجھے اس قابل سمجھا ہے نا، تو وہاں بھی مجھے ہی سمجھے گا، تجھے کہاں سمجھے گا. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے اس شخص کا دل کس قدر دکھا ہوگا. اور آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے اب بات کرتا ہے. قال له صاحبه، تو اس کے اس ساتھی نے اس سے کہا، وهو يحاور، جبکہ وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اپنے اس رب کا کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی آخرت کا انکار کرنا گویا خدا کا انکار کرنا ہے. خدا کو مان رہا ہے اور اس بٹوین دا ورڈز تو انکار بھی کر رہا ہے. اور خدا کی نعمتوں کو یہ مانتا ہے کہ اس نے دی ہیں، لیکن تو اپنی سے سارا کچھ سمجھتا ہے، اپنی کمائی سمجھتا ہے، اپنی محنت اور اپنا ٹیلنٹ سمجھتا ہے. تو یہ گویا کہ تو کفر کر رہا ہے اپنے رب کا. ثم من نطفہ، پھر اس نے نطفہ بنایا، یعنی مٹی میں سے. اب یہ جس نطفے کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ نطفہ جو ہے کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ اسی مٹی کی خوراک سے، اسی سے پروان چڑھتا ہے نا انسان، اور اسی خوراک کے ذریعے نطفہ. تو اس لیے الٹیمیٹ جو ہے وہ مٹی میں سے ہی انسان نکلتا ہے. اس کے بعد نطفہ، ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد سنوار کر تجھے مرد بنا دیا اس اللہ نے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. مراد یہ کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. جو تو سمجھ رہا ہے نا، تو بیسیکلی خدا کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا. جو تو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میرا ٹیلنٹ ہے، تو میں کسی کو نہیں شریک ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، قلت ما شاء اللہ، کہ تو کہتا ما شاء اللہ. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے چاہا. تو کہہ رہی میرا ٹیلنٹ ہے، اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا اور آخرت میں اٹھایا بھی گیا پھر مجھے اتنے ملے گا، میں تو ہے ہی بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے. تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورۃ الکہف میں ہمارے جتنے اسلامک ٹریڈیشن کے کلچر کے جملے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس طریقے سے ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے الفاظ
صرف ایک صورت میں آئے ہیں، وہ سورۃ الکہف ہے. تو اس کا سٹارٹ ہی کس سے ہوا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ سے سٹارٹ ہوا. اب یہاں پر آئے ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے جب بھی آپ گھر میں بچوں کو دیکھیں کھیلتا ہوا، یا اپنے کاروبار کو دیکھیں، یا کسی بھی چیز کو، اپنی کوئی نئی چیز دیکھیں، کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں، تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت مگر اس اللہ کی طرف سے. یعنی اگر کسی شخص نے دنیا میں محنت کر کے کچھ کمایا ہے تو یہ محنت کی ابیلٹی، یہ انٹلیکٹ جو ہے اور یہ قوت، یہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی تو گاڈ کا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے نا. انسان کو گاڈ اورینٹڈ ہی ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. لا قوت الا باللہ. اسی لیے یہ دعا بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے ہمت نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہمت دیتا ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اے میرے دوست جو تو مجھے دیکھ رہا ہے اس حال میں کہ میں قلت میں ہوں تیرے مقابلے پر، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی. جو میں نے بات کی تھی نا، ثمر سے مراد اس نے اولاد، اللہ تعالیٰ نے لی ہے اس کی اولاد. تو اگر دیکھ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ کثرت اولاد بھی نہیں دی ہے، یا میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، یا میرے بیٹے نہیں ہیں، یا میرے پاس زیادہ اولاد نہیں ہے اور میرے پاس مال بھی بہت کم ہے، یہ اس حالت میں جو تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو یعنی یہ حالات میرے اپنے تو نہیں ہے، یہ شاکلہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا. اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت دن آپ سے نہیں پوچھنا کہ دنیا تیری تنخواہ کی نہیں سی پائی، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یا کوئی اللہ تعالیٰ جو انسان سے پوچھے ہاں جی تو مرد کیوں تھا، عورت کیوں نہیں تھی، یہ تیری آنکھیں اتنی کیوں تھی، تیرا قد اتنا کیوں تھا، نہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کی سب چیزیں جو ہے آزمائش کے لیے دی ہیں. ہر ایک کو ایک گیون سرکمسٹانسز ہیں. تو یہ جو مجھے تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں بھی اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من، قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے. ان دنیا میں نہ بھی دیا آخرت میں دے دے گا اگر مال میں اور اولاد میں میری کوئی کمی ہے. من جنتی کا، تیرے اس باغ سے بہتر اللہ مجھے اس دنیا میں کوئی مال دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ناگہاں آفت بھیج دے. من السماء، آسمانوں سے. فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور ہو جائے تیرا سرزبز، یہ جو باغ ہے ایک چٹیل میدان بن جائے. کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی ٹورنیڈو آ جائے، کوئی ہوائی جھکڑ آ جائے، کوئی ایسی جو ہے وہ آندھی آ جائے کہ تیرا سب کچھ برباد ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، جس طرح یہاں پہ بھی بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریوں کو بھی آگے لگ جاتی ہیں. کوئی ایسے زلزلے میں پورے محلات جو ہے زمین میں دھس جاتے ہیں، قریب آسمان سے کوئی آفت ہے، تیرا سب کچھ جاتا رہے. اور مجھے یہ اس نے کوئی بدوا نہیں دی ہے، اس نے اس کو اصل میں ریئلائز کروایا ہے کہ اگر تو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو یہ حالات میرے اپنے بنائے ہوئے تو نہیں ہے، مجھے اللہ نے ان حالات میں رکھا ہے، چاہے تو مجھے دے دے تو اس سے چھین لے. او یصبح ماؤها غورا، یا تیرا پانی جس کے اوپر تو اکڑا رہا ہے، یہ پانی کے اوپر ساری فصل چل رہی ہے، یہ زمین میں جذب ہو جائے. فلن تستطیع له طلبا، اور تو پھر پورے طلب کرنے کے باوجود، تلاش کرنے کے باوجود پانی نہ حاصل کر سکے، پانی نہ ملا تو تیرا باغ برباد. اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا دے، جو سورۃ الملک میں بھی آیا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بھلا دیکھو تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پانی جو ہے وہ غائب کر دے. فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہستی ہے جو اس پانی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے لے. دنیا کو آج ختم کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو زلزلہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی خشک ہو جائے، پانی اپنی جگہ رہے، اس کی کیپیبلٹی پیاس بجھانے کی یہ ختم ہو جائے تو تسی پانی پیندے رہو، کچھ بھی نہیں ہونا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا. ما انفق فیہا، اس مال پر جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ جو اس کا باغ تھا وہ اپنے چھپروں پر جو ہے وہ گرا پڑا تھا، جیسے جو ہے وہ الٹ پلٹ ہر چیز کا ہو جانا اس حال میں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، پھر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اے کاش، لم اشرک بربی احدا،
کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب شرک تو اس نے کہیں نہیں کیا, کوئی دیوی دیوتا, کوئی بت پرستی کا ذکر ہی نہیں آیا. شرک یہی تھا, اس نے یہ سمجھا کہ میں ہی سب کچھ کیپیبل ہوں, میری محنت ہے, اور اس نے خدا کو پس پش ڈال دیا تھا. ماشاءاللہ اس نے نہیں کہا کہ جو اللہ کی مرضی. وَلَا تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, اور نہ رہی اس کے پاس کوئی ایسی جماعت کہ جو اس کی مدد کر سکتی من دون اللہ, اللہ کے مقابلے پر. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ وہ اس قابل تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا. اللہ اکبر. وہ جو سورہ الشمس میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا, وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کی عاقبت کا, یعنی ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے, ہم نے ان کو برباد کر دیا تو اس کے کوئی حمایتی آ کے ہم سے بدلہ لے لیں گے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز چھین لے, کسی کو تباہ و برباد کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ کو اپنی جماعت لے کر ہمارے سے آگے بدلہ لے گا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کی عاقبت کا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ سچے اختیار کا مالک وہ اللہ ہے, وہ سچا اللہ ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا, اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے بہتر انجام. یہ اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن ہوا. اب ایک اور مثال ہے, وہ کور کر کے تو آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا جو لائف سائیکل ہے اس کو تشبیہ دی ہے پلانٹ کے لائف سائیکل کے ساتھ. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, اس پانی کی مانند ہے جو کہ ہم نے آسمان سے نازل فرمایا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, اور پھر گنجان ہو گئی اس پانی کی وجہ سے زرخیزی, زمین سے نباتات اگنے شروع ہو گئے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, اور اس کے بعد وہ خشک گھاس بن گئی جسے اڑائی پھرتی ہیں ہوائیں. یعنی بیج بویا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں سے کومپل نکلتی ہے, پھر ایک پوری فصل تیار ہوتی ہے, پھر فصل کاٹ دی جاتی ہے, اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں توڑی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ بالکل اس طریقے سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے, پھر جوانی کو پہنچتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے, پھر وہ بھی جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر کے ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو جس طرح پلانٹ کا لائف سائیکل ہے اس طریقے سے بیل کے جو شیپ کرو ہم جس کو کہتے ہیں, پورا ایک سائیکل ہے, سٹارٹ ہوتا ہے اپنی پیک پہ پہنچا پھر نیچے. اس طریقے سے انسان کا بھی یہ لائف سائیکل ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر پوری قدرت رکھی ہوئی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اب یہ اس مثال کے بعد کنکلوژن ہو رہا ہے یونیورسل ٹروتھ اللہ کی طرف سے. مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا, یہ تو زندگی, اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے, آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے یہ, الا یہ کہ وہ نیک اولاد ہو تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے. والباقیات الصالحات, اور باقی رہ جانے والی تو ہیں نیکیاں, اولاد کو ساتھ تو نہیں لے جائے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں, 2 واپس آ جاتے ہیں, ایک ہی قبر تک جاتا ہے. اس کی اولاد اور مال یہ گھر واپس آ جاتے ہیں, مال تو گھر ہی رہ گیا, اولاد بھی دفنا کے واپس, ایک دوست اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کے اعمال ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں, خیر جو کہ خیر ہے, عند ربک, تیرے رب کے ہاں. اصل کرنسی تو وہ نیکیوں کی چلنے والی ہے آخرت میں. ثوابا وخیر عملا, ثواب کے اعتبار سے ایسی یہ نیکیاں ہیں کہ جن کے ساتھ امید وابستہ کی جا سکتی ہے. یہ طول عمل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لمبی امید وابستہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ ثواباً, یہ ثواب دینے والی, وہ خیر عملا, اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جس پر امید لگائی جائے. یعنی دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے, نیک اعمال کرنے والے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ, اور غور کرو کہ اس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے. دھنکی بھی اونٹ کی طرح, اون کی طرح جس طرح آتا ہے, پارہ نمبر 30 میں آتا ہے القاریۃ ما القاریہ, اس صورت میں اس طرح ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلا میدان ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ, ہم سب کو جمع کر لیں گے, ان سب کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے. پورے اولین و آخرین سب کے سب ایک
کھلے میدان میں اسی زمین کے اوپر جمع کر دیے جائیں گے. یہ چٹیل میدان بنا دی جائے گی زمین. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کی بارگاہ میں صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، فرشتے بھی، جو پارہ نمبر 30 میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس زمین پر ہی اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی اتریں گے قطار در قطار، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے لیے کوئی تمثیل نہیں بیان کی جا سکتی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد سب کے سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، لین حاضر ہو جائیں گے صفے بنا کر اپنے رب کے حضور. اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا خطاب کرے گا، ذرا شہانہ انداز دیکھیں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو آج آ گئے ہو نا ہمارے پاس بالکل اس طریقے سے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بالکل جب ماں کے پیٹ سے نکالا تھا اسی حالت میں اب دیکھو دوبارہ تمہیں نکال لیا نا یہاں پر، اور وہی حالت ہوگی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ بغیر ختنے کے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے. تو حضرت عائشہ نے کہا، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس طرف کس کی توجہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھے، سارے نے اپنی پچی پئی ہوئے گی. وہ دن اس سے بہت سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں. اور پھر دوسری حدیث بخاری میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر باقی انبیاء کو. لیکن انیشلی سب کو جو ہے وہ بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن. تو بے شک آج آ گئے ہو نا ہمارے پاس جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، لیکن تم نے تو شاید ایسا گمان کیا تھا کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے. یہ وعدہ مقررہ کا وقت کبھی پورا ہی نہیں ہونا. یہ نہ سمجھے یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے. جو مسلمان ہیں ان کی بھی حرکتیں اس طرح کی، ان کو لگتا نہیں کہیں کہ مرنا بھی ہے، کسی کو جواب دے بھی ہونا ہے. بھائی اگر کسی کو یہ فکر ہو تو پھر وہ دودھ میں پانی ملا سکتا ہے، ملاوٹ والا دودھ بیچ سکتا ہے خالص کہہ کے. ایک تو ہے نا پانی ملائے ویسے لسی بنا کے بے شک بیچے، اس کو لسی کہہ کے بیچے، لیکن ایک خالص دودھ کو پانی ملا کے لسی کی بجائے اس کو دودھ کہہ کے بیچے. یہ کام کر سکتا ہے انسان، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، وہ صرف پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا. تو تم نے تو شاید گمان کیا تھا یہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہونا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال ہر شخص کی کتاب اس کے سامنے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ظاہر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا جناب، دنیا میں تو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. وہ پتہ لگ گیا جناب کے نعرے مارے سن، کام دیکھو نہیں کیا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی کوئی نہیں قبول. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عورت کو جو ہے وہ پردہ کرنا کوئی قبول نہیں ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کوئی نہیں قبول. تو ڈرتے ہوئے مما فی، وہ ڈر رہے ہوں گے جو کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. ان کو تو پتا ہوگا نا جو کرتوت کیے ہوئے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہہ اٹھیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، او یہ کیسا نام اعمال کی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی سی بڑی بات، مگر اس کا احاطہ اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے. یہ کیسی ہارڈ ڈسک ہے کہ میری ہر چیز اس میں سیو کر دی گئی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت والے دن سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اور ذرے کے برابر گناہ بھی. لوگ کہتے ہیں خیر جی اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں دیکھنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ذرے کی بات کر رہا ہے. تو انسان کہے گا وہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ کوئی وڈی ہے چٹی ہے، سب کچھ ہی چٹا بٹا کھول کے میرے سامنے رکھ دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ ہر اس چیز کو اپنے سامنے پا لے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے تھے، ہر چیز سامنے موجود ہوگی. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، آج تو اپنے نامہ اعمال کی کتاب خود پڑھ لے، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کتاب پڑھتا جا، اپنی سزا بتاتا جا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر زیادتی فرمانے والا نہیں ہے، کسی ایک پر بھی. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا
کہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے. اور میں یہاں پر بتا دوں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے خصوصاً میں نے 6.5 گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے اسی حوالے سے. اللہ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا، کتابوں اور انبیاء کے ذریعے پہلے ہی خبردار کر دیا. اب کوئی بات نہ ماننا چاہے تو اس کا اپنا قصور ہے. مسئلہ نمبر 103 104 A B اور C، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر، اس کے اوپر یہ میری 4 لیکچرز ہیں 6.5 گھنٹے کی گفتگو. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.